السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سارا۔ ناظرین، جو پاکستان میں اس وقت امپورٹڈ حکومت کی چولیاں چل رہی ہیں وہ آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ کبھی یہ اعلانات کرتے ہیں کہ 100 یونٹ فری ہو جائیں گے، کبھی یہ اعلانات کرتے ہیں کہ 15 روپے پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے یہ سیٹیں جیتیں۔ عمران خان صاحب نے جو اپنی پالیسی اپنائی ہے اس سے ان کے ہوش اڑ گئے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ جبکہ باجوہ صاحب حج پہ اپنا حج کا فریضہ ادا کرنے گئے، مذہبی فریضہ ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حج کا فریضہ قبول کرے، اور کچھ حد تک ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی پاور دے کہ یہ امپورٹڈ ڈاکو چوروں سے ہماری نجات چھڑانے کے لیے وہ اپنا رول پلے کر سکیں۔ آج تک جو بھی جرنیل آئے ہیں سوائے جنرل یحییٰ کے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی ملک کے ساتھ غداری کی ہو، لیکن حالات اس قدر انہوں نے بگاڑ دیے ہیں۔ جو آج جو سچویشن نظر آ رہی ہے، پاکستان کی عوام اپنی جان سے زیادہ اپنی فوج کو پیار کرتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ باجوہ صاحب کوئی سٹیپ نہیں اٹھا رہے؟ ان کو پتہ ہے، انہوں نے سب کچھ دکھایا ہے کہ یہ سارے چور ہیں۔ کچھ صحافیوں کو جو منظر عام پہ باتیں آ بھی گئی ہیں کہ انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ لوگ چور ڈاکو ہیں، لیکن کیا کون سی ایسی مجبوری ہے کہ جس وجہ سے یہ مجبور ہو گئے ہیں ان کو مسلط کرنے میں؟ ابھی جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی سعودیہ میں ہیں، خبریں آ رہی ہیں کچھ حکومت کے طاقتور حلقے سعودیہ میں بیٹھ کے سعودیہ کی انوالومنٹ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ لائے عمل طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عید کے بعد کچھ پاکستان کے لیے اللہ کرے کچھ اچھے فیصلے ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، جو خبریں ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو 15 سال پیچھے دھکیلنے میں ان کا کیا فائدہ تھا؟ ایک بات تو طے ہے کہ اگر عمران خان کو ان لوگوں نے واپس لانا ہے تو پھر اس کو نکالا کیوں؟ لیکن کچھ اس طرح کی مکسچر تیار ہو رہی ہے کہ عمران خان کا بھی منہ بند کیا جائے، اگر وہ کسی طریقے سے ان کا راستہ نہیں رکتا تو اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ جو ان کی گندی سیاست ہے، انتقامی سیاست ہے، یہ چور اور چکوں کی، شہباز پیڑ، رانا ثنا، اور یہ جو ایک باندر سا ایک اور آ گیا ہے رفیق تارڑ کا جو ہوتا ہے شاید، جو اس کے خون میں خرابی ہے، اس کی وجہ سے وہ اس پہ کوئی اچھائی کی امید تو نہیں کی جا سکتی۔ جس نے یہ بیان دے دیا کہ کوکین ڈال کے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ شرم نہیں آتی ان کو؟ بے شرم، پھر اسی لیے یہ گالیاں کھاتے ہیں عوام سے۔ جس طرح سے یہ اپنے خلاف رائے عامہ اور زیادہ تیار کر لیں گے، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ باجوہ صاحب نے جو پچھلے دنوں میں ایک کانفرنس میں ایک جو لیکچر دیا تھا کہ ہم نے انگلی پکڑ کے چلایا، یہ بات نہیں مانتا، یہ وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا۔ ابھی میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے، عمران خان اناڑی تھا اور انہوں نے انگلی پکڑ کے چلایا، جگہ جگہ پہ جا کے اس کی مدد کی ہے، بچوں کی طرح چلایا، اس کے بڑا مشہور بیان آ رہا ہے جو آڈیو ٹیپ چل رہی تھی، اور کچھ اس کے شواہد بھی ہیں۔ ابھی سوال یہ ہے کہ اگر اس نے انگلی پکڑ کے باجوہ نہیں چلانا تھا تو پھر ابھی بھی تو باجوہ ہی ہے نا، یہ بے غیرت حکومت کو کیوں نہیں چلا سکتا؟ اس کی بھی انگلی پکڑے، اس کے تو اپنے چہیتے ہیں نا، آخر کوئی تو مجبوری ہے جس وجہ سے یہ خاموش ہے۔ اگر اتنے ہی یہ محتاج تھے حکومت والے، عمران خان کی حکومت والے، کہ باجوہ کی رہنمائی چاہیے تھی، وہ تو اس میں شک نہیں ہے، کوئی بھی ہے ڈیفنس کی رائے تو لی جاتی ہے،
ڈیفنس کے بغیر تو ڈیفنس کی پالیسی کے بغیر تو کوئی بھی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہماری خارجہ پالیسی بنائی جائے. لیکن اگر ہم لوگ اتنے میڈل اتنی عوام کا پیٹ کاٹ کے بجٹ دیتے ہیں تو کم از کم اتنی آزادی تو ملنی چاہیے. ہماری خارجہ پالیسی اگر آزاد نہیں ہے تو پھر کس قسم کا آزاد ملک ہے یہ؟ اور میرا سوال یہ ہے ایک عام شہری کی حیثیت سے باجوہ صاحب بصد احترام کہ اگر باجوہ صاحب نے ہی چلایا تھا تو اس نالائق حکومت کو بھی چلا لیں, اس کی بھی انگلی پکڑیں, بچوں کی طرح اس کو بھی لے کے جائیں, دورے کریں. ابھی اگر چائنا سے آپ کو انویٹیشن نہیں ملا تو یہ کئی قسم کے سوال اٹھاتی ہے یہ چیز کہ بھئی آپ کو اتنا پرانا اسٹریٹجک آپ کا پارٹنر ہے, آپ کا دوست ملک ہے, اس نے پاکستان کو انوائٹ کیوں نہیں کیا؟ بات قابل غور ہے. ابھی انتقامی سیاست ان کی ظاہر نظر آ رہی ہے, صحافیوں پہ حملے, اخلاقی حملے, اور وہ ارسطو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر حملہ کیا ان لوگوں نے, چور چور کہا. اگر چور نہیں کہیں گے تو ان کو کیا کہیں گے؟ یہ چور نہیں ہے تو یہ ہیں کیا؟ اس کو ابھی شہباز گل نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انکشاف کیا ہے کہ یہ ارسطو کا جو نانا تھا اس نے قائد اعظم کے کینڈیڈیٹ کے خلاف الیکشن لڑا تھا, ملک بنانے کے حق میں نہیں تھے. یہ کس حیثیت سے یہ اپنی بونگیاں مارتا ہے؟ پھر ہمیں یہ چیزیں سوچ کے اگنور کرنا پڑتا ہے کہ یہ تو پوری کی پوری حکومت نہیں, یہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہی بونگیاں مارتی ہیں. نااہل لوگ ہیں, میٹرک لیول کا ان کا دماغ ہے اور واسطہ پڑ گیا آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. میرا خیال میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کا ولاگ اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, میرے اس چینل کا بھی سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ تک. اللہ حافظ.